ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں ہے، عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ من سورۃ الروم الی سورۃ سبا، یہ فروش سورۃ روم، سورۃ لقمان، حامیم، السجدہ اور سورۃ الاحزاب کے ہیں۔ 4 سورتوں کے اکٹھے انہوں نے ایک ہی باب وہ بیان کیا ہے اس کا، اور اس میں کل جو اشعار ہیں وہ 17 ہیں۔ 4 سورتوں کے فروش 17 اشعار پر مشتمل ہیں۔ سورۃ الروم سب سے پہلے شروع کریں گے، اور یہ سورت تقریباً کوئی 2.5 اشعار پر اس کے فروش ہیں، اور ایسے ہی آگے سورت لقمان جو ہے اس کے بھی اسی طرح ہی 3 اشعار پر تقریباً ملا کے 3 اشعار پر مشتمل ہوں گے، اور سورۃ حامیم جو سجدہ ہے اس کے تقریباً 1 اشعار سمجھ لیں کہ وہ آدھا اشعار، یعنی آدھا اشعار شعر جو ہے نا وہ کچھ حصہ شعر کا پچھلا ہے اور کچھ حصہ شعر کا اگلا ہے، اس میں بیان کریں گے، اور باقی سارے جو ہے تقریباً 10 اشعار پر جو ہے نا وہ سورۃ الاحزاب کے فروش کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الروم شعر نمبر 1، اور کتاب کا ہے 958۔ من سورۃ الروم الی سورۃ سبا، یعنی سورۃ الروم سے لے کر سورۃ سبا تک یہ فروش ہیں۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، اور اس میں کل رکوع جو ہیں وہ 6 ہیں۔ آیت نمبر 57، فیومئذ لا تنفع، یہ مدنی ہے۔ فیومئذ لا تنفع جو ہے نا یہ مدنی ہے، باقی سب مکی ہے۔ کل آیات مدنی آخر اور مکی کے لیے 59 ہیں، اور باقی سب کے لیے 60 ہیں۔ 57 میں اتفاق ہے اور 5 آیات میں اختلاف ہے۔ 819 اس میں کلمے ہیں، اور 3534 اس میں حروف ہیں۔ اور سورۃ الروم جو ہے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ فارس اور روم کے درمیان میں نا جنگ ہوئی تھی۔ فارس اور روم، جو فارسی تھے نا یہ مجوسی تھے، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا بادشاہ کا نام تھا خسرو پرویز، اور عرب کے مشرکین چاہتے تھے کہ ان کی حکومت آئے، کہ ان کی فارسیوں کی، وہ جو مجوسی تھے، جبکہ روم جو تھا وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کیا تھے؟ اہل کتاب تھے، اور مسلمان بھی چاہتے تھے کہ چلو ان مجوسیوں سے بہتر ہے کہ چلو ان کی حکومت آ جائے، دل میں ان کا یہ تھا۔ اب ایسا تھا کہ ان دونوں کے درمیان میں نا لڑائی ہوئی۔ فارس کے بادشاہ نے سب سے پہلے چڑھائی کی، فوجیں بھیجی، اور عن قریب یہی ہوا کہ وہ فارس ذلیل ہو گئے، اور روم والے جو ہے نا وہ فتح یاب ہو گئے، اور ان کی حکومت آ گئی۔ اور بھی اللہ کریم نے اس کے اندر کافی مثالیں دی ہیں، مین اس کے اندر جو ہے نا وہ خلاصہ کچھ اس طرح ہی ہے۔ اور بھی اللہ کریم نے اس کے اندر مثالیں بیان فرمائی ہیں،
کہ کتابیوں کو ہم نے نا ان کے اوپر غلبہ عطا فرمایا، اور ایسے ہی غزوہ بدر کے اندر ہم نے مسلمانوں کو مشرکین کے اوپر کیا کیا؟ غلبہ عطا فرمایا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ وعاقبۃ الثانی سما وبنونہ نذیق زکال العالمین اکثر علا۔ وعاقبہ، اور کہتے ہیں عاقبۃ الذین الثانی دوسرا، کون سا جی؟ دوسرا۔ کس طرح پڑھیں؟ سما نافع مکی بصری کے لیے یہ انہوں نے لفظ بیان کر دیا ہے کہ عاقبۃ الذین، کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ یہ رفع کے ساتھ۔ کیسے پڑھیں گے؟ عاقبہ نافع مکی بصری، تو ضد سے یہ نکلے گا کہ باقی پھر عاقبۃ الذین پڑھیں گے، تو اس میں دو قراتیں ہو جائیں گے۔ وبنونہ نذیق الزکا، اور کہتے ہیں لنذیقہم جو ہے اس میں نون کے ساتھ اگر تلفظ بھی بیان کرتے ہیں، نذیقو کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ۔ زکا پاکیزہ ہوا، یہ کیا ہوا جی؟ پاکیزہ ہوا۔ کس کے لیے؟ قنبل کے لیے۔ قنبل کیا پڑھیں گے؟ لینو، اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ لیو ذیقہم، یا کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس میں بھی دو قراتیں ہوں گی۔ للعالمین اکثروا علا، کہ للعالمین جو ہے اس کے تیسرے لام کو کسرہ دو، اس کے تیسرے لام کو کیا کرو؟ علا۔ کس کے لیے؟ حفص کے لیے۔ تو یہ حفص کیا پڑھیں گے؟ للعالمین، تیسرے لام کی بات ہے یہ، اور باقی کیا پڑھیں گے؟ للعالمین، اس میں بھی دو قراتیں ہیں۔ لیربو خطاب ضم والواو ساکن اتا واجمعوا آثارکم شرفا اعلیٰ۔ لیربو کہتے ہیں نافع کے لیے جو کلمہ ہے یہ لیربو جو خطاب، اس کو پڑھو لتربو، کیا پڑھو اس کو؟ تربو۔ آگے بیان کریں گے۔ ضم کہتے ہیں اس یہ تا پڑھو اور تا کے اوپر پھر ضمہ پڑھو، والواو اور واو ساکن، کیا پڑھو؟ ساکن، تو کیا قرات بننے کے لیے؟ تربو، اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ غیب کے ساتھ یا مفتوحہ اور واو پر فتح، لیربوا، دو اس میں بھی قراتیں ہو جائیں گی۔ عطا آئی، وجمعوا اور جمع پڑھو، آثارکم آثار جو کلمہ ہے، کم کتنا، شرفاً شرف والا، عزت والا، اعلیٰ اور عالی۔ اب کہتے ہیں کہ آثاری جو ہے کلمہ کون سا جی؟ ہاں یہ جو عطا کا یہ کس کے لیے تعلق ہے؟ یہ پیچھے ہے لتربو، یہ نافع کے لیے ہوئی ہے، اس کا تعلق کہاں تک ہے؟ یعنی لیربو سے لے کر عطا تک، یہ نافع کی قرات یہاں پر بیان کی۔ آگے وجمعوا آثارکم، آثارکم شرفاً اعلیٰ، آثاری رحمت اللہ، ایسے نا؟ آثار رحمت اللہ کو کم شامی نے، شرفاً حمزہ کے صحیح نے، اعلیٰ اور حفص نے اجمعو کس کے ساتھ پڑھا ہے؟ جمع بھی بیان کر دی اور ساتھ میں تلفظ بھی بیان کر دیا، دونوں باتیں۔ تو کیا انہوں نے پڑھیں گے؟ آثاری، ہاں جی۔ اب باقی پھر زد سے کیا نکلے گا؟ یہ الف پڑھتے ہیں تو وہ الف نہیں پڑھیں گے، یہ جمع پڑھتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ واحد پڑھیں گے، ان کی قرات کیا ہو جائے گی؟ آثارین، وہ واحد پڑھیں گے۔ وہ کیسے پڑھیں گے؟ آثارین، ٹھیک ہے۔ وَيَنْفَعُ كُوفِيٌّ وَفِي الطُّولِ حِصْنُهُ وَرَحْمَةً ارْفَعْ فَائِزًا وَمُحَصِّلًا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ جو کلمہ ہے کوفیین نے اس کو یا کے ساتھ پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے؟ ینفع، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ۔ تو باقی پھر کیا کریں گے؟ فِي الطُّولِ وَيَنْفَعُ کوفیین وَفِي الطُّولِ حِصْنٌ، ہاں کوفیین اور نافع، تو یہ کیا پڑھیں گے جی؟ اس میں جو اس صورت ہے نا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ، اس میں صرف کوفیین اس کو مذکر پڑھیں گے، صرف کوفیین۔ وَفِي الطُّولِ حِصْنٌ، اور جو سورت طول میں ہے، کون سی سورت؟ غافر۔ حصن کون ہے؟
کوفیین اور نافع، اس میں کیا کریں گے؟ اس کو مذکر پڑھیں گے۔ اس صورت میں جو فیومئذ لا ینفع یعنی سورۃ الروم میں ہے، اس کے اندر صرف کوفیین اس کو ینفع پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نافع نہیں ہے۔ اور سورۃ طول جو سورۃ غافر ہے، اس میں حصنہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ طول کے ساتھ، وفی الطول بلکہ، تو اس کے اندر نافع اور کوفیین اس کو مذکر پڑھیں گے یا کے ساتھ، اور باقی پھر مؤنث تا کے ساتھ۔ تو دو قرأت میں فیومئذ لا ینفع، فیومئذ لا تنفع، دو قرأت ہو جائیں گے۔ اس جگہ پر یہاں تک سارے سورۃ الروم مکمل ہو چکی ہے، اور آگے جو ذکر ہوگا وہ سورۃ لقمان کا ہوگا۔ کس سورۃ کا؟ سورۃ لقمان کا۔ سورۃ لقمان مکی ہے، بعض کے نزدیک 2 آیات ولو انما سے، اور بعض کے نزدیک 3 آیات ولو انما سے، خبیر تک مدنی ہیں۔ کتنے نزدیک؟ یہ مدنی ہیں۔ کل رکوع اس میں 4 ہیں، اور کل آیات حجازی 33، شامی عراقی 34 ہیں۔ 33 آیات میں اتفاق ہے اور 2 میں اختلاف ہے۔ 548 اس میں کلمے ہیں، 2110 اس میں حروف ہیں۔ اور یہ سورۃ مبارکہ جو ہے سورۃ لقمان، یہ حضرت حکیم لقمان کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے نام سے یہ منسوب ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ایک نا وہاں پہ مکہ کے اندر ایک تھا، یہودی تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ باہر جاتا، تجارت پہ جاتا نا ملکوں میں، تو وہاں سے نا کتابیں اجمیوں کی قصے کہانی، جس طرح آج کل طلباء کو شوق ہوتا ہے یہ بات ریڈیو میں اور یہ شاپنگ اسٹال پہ جو قصے اور کہانیوں والی کتابیں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ٹھیک ہے، حاتم طئی اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں، اس کی عادت تھی وہ وہاں سے نا یہ لے آتا اور پھر لوگوں کو جمع کر کے نا وہ کہانیاں سناتا تھا، کیونکہ لوگ پہلے قرآن سننے کے لیے جاتے تھے۔ مطلب اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ حضور عاد، قوم عاد کی، کیونکہ اللہ کریم نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، قوم سمود کا کیا ہے، تو وہ کیا کرتا، اس کی عادت تھی کہ وہ کہانیاں لے آتا، اور جو من گھڑت جھوٹی ہوتی تھی وہ پھر کیا کرتا تھا، ان کو سناتا تھا۔ اور پھر صاف ظاہر ہے لوگ اس میں مشہور رہ جاتے تھے، کچھ اور قرآن پاک سننے سے کیا ہو جاتا ہے، بندہ رہ جاتا ہے نا، جس طرح ٹی وی لگی ہو رمضان میں تو شو آ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ یہ کس میں نہ، یہ تراویح میں نہ پہنچ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چال ہے اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے بھی۔ اب شروع کرتے ہیں جی سورۃ لقمان۔ ورحمتاً، اور کلمہ کون سا جی؟ ہدی و رحمتاً۔ ارفع، تو اس کو رفع دے، تو اس کو کیا کر جی؟ رفع دے۔ فائزاً، کامیاب جو ہے امام حمزہ کے لیے، تو امام حمزہ کیسے بنیں گے؟ ورحمۃ لل، تو باقی کیا بنیں گے؟ ورحمۃ لل، ومحصلا، اور تو حاصل کرنے والا ہو، اور علم کی طلب کرنے والا اور علم کو حاصل کرنے والا ہو۔ وَيَتَّخِذَ الْمَرْفُوعُ غَيْرُ صِحَابِهِمْ، وَيَتَّخِذَ، اور کہتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، ذال کو جو ہے مرفوع، ذال کو رفع کے ساتھ پڑھے، وَيَتَّخِذُ، غیر صحابہم، غیر صحاب کون ہے؟ حمزہ، کسی اور ان کے علاوہ نے، ان کے علاوہ، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ وَاتَّخِذَہا، اور باقی کیا پڑھیں گے؟ وَاتَّخِذُہا، تو دو قرأت اس میں بھی ہو جائے گی۔ تُسَعِّرْ بِمَدٍّ خَفَّ اِذْ شَرْعُهُ حَلَا، اور ولا تو سعیر ہے نا، ولا تو سعیر بمد، اس کو عین کے بعد مد کے ساتھ، عین کے بعد خفا، اور پھر کہتے ہیں اس کو خفیف پڑا ہے،
کیا کیا جی؟ خفیف پڑھا ہے۔ اذ شرعہ حلا، اذ کون ہے؟ نافع، شرعہ اذ اس لیے کہ شرعہ اس کا طریقہ، حلا بصری کے لیے کیا ہوا جی؟ شینی ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ولا تصعر میں نا یہ نافع، حمزہ اور کسائی اور بصری سات کے بعد الف کے ساتھ اور عین میں تخفیف کریں گے، تو ان کی قراءت میں ولا تصعر، تو باقی پھر کیا ہوں گے؟ ولا تصعر۔ تو اس میں کتنے قراءتیں ہیں جی؟ 2 قراءتیں۔ وفی نعمتا حرک وذکرہا وضم ولا تنوین عن حسن اعتلا، اور لفظ نعمتن میں، وفی اور میں کس میں؟ نعمتن جو کلمہ ہے، حرک اس کو تو حرکت دے، وذکرہا اور اس کی ہا کو ذکرہ مذکر پڑھا گیا ہے، وضم اور تو ضمہ دے، ولا تنوین اور تنوین نہیں ہے، عن حفظ سے، حسن بصری اعتلا بلند ہوئی جی۔ اب اس میں کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ نعمتن میں نا حفظ، بصری اور نافع حرک عین کو حرکت دیں گے، تو مطلق حرکت سے مراد کون سی ہے؟ فتحہ، اور اس کی ہا کو مذکر پڑھیں گے، اس کی ہا کو کیا کریں گے؟ مذکر پڑھیں گے، اور اس پر ضمہ پڑھیں گے، کس پر؟ ہا پر، ہا پر کیا پڑھیں گے؟ ضمہ پڑھیں گے، اور ولا تنوین اور تنوین بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب دیکھو عین کے اوپر آ جائے گی حرکت فتحہ، کیا بنے گی؟ نعا، کیا بنے گی؟ نعا۔ اب یہ مذکر اس وجہ سے کہا کہ اس میں ہائے ضمیر پڑھو، ہائے، تو ان کی قراءت کیا ہو جائے گی؟ نعما ہو، نعما ہو۔ کس کی ہے یہ؟ حفظ، بصری اور امام نافع پڑھیں گے، نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، تو باقی پھر کیا بنیں گے؟ نعمتن، عین کو ساکن کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہا مذکر کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ اتا مؤنث پڑھیں گے جی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس میں بھی 2 قراءتیں آئیں گی۔ سوا ابن العلا والبحر، اور کہتے ہیں والبحر جو ہے اس کلمے کو ابن اعلیٰ، سوا ابن العلا، ابن اعلیٰ کے علاوہ، یعنی ابو عمر بصری کے علاوہ سب نے اس کو کیا کیا جی؟ بحرو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، انہوں نے تلفظ بیان کر دیا اس کلمے میں، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ والبحرو، آیت پڑھو، والبحر یمدہ، یہ سارے قرآن سبع معاہدہ بصری پڑھیں گے والبحر، اور بصری صاحب کیا پڑھیں گے؟ والبحر نہیں، منصوب کے ساتھ، نصب کے ساتھ پڑھیں گے، والبحر یہ رفع پڑھیں گے اور باقی نصب کے ساتھ پڑھیں گے، یہ بصری صاحب نصب کے ساتھ اور باقی رفع کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر سورۃ لقمان جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سورۃ لقمان میں ادغام کبیر 8 ہیں، مثلین اس میں 6 ہیں، متقاربین 2 ہیں، اور صغیر جو ہیں وہ اس میں 2 مقامات پر ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں آگے سورۃ حامیم السجدہ۔ سورۃ حامیم السجدہ، یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے۔ سورۃ حامیم، الف لام میم السجدہ، الف لام میم السجدہ جو ہے یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے، بعض کے نزدیک 3 آیات، آفامن کان سے لے کر مدنی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض کے نزدیک 5 آیات مدنی ہیں، 3 اس میں رکوع ہیں، 3 ہیں، کل آیات بصری 29 ہیں اور باقی تمام شماروں میں 30 ہیں۔ 29 میں اتفاق ہے، 2 میں اختلاف ہے، 1518 اس میں کلمے ہیں، یعنی 1518 اس میں کلمے ہیں،
380 اس میں کلمے اور 1518 اس میں حروف ہیں۔ 380 کلمے اور 1518 اس میں حروف ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، اور حضور جمعے والے دن سورۃ حامیم السجدہ کو پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کی عادت شریفہ تھی۔ اور رات کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک تلاوت کر کے آپ سوتے تھے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور بھی اس کے کافی سارے فضائل ہیں۔ اخفیہ سکونہ خشا خلقہ التحریک حسن تطولا ما اخفیہ، کیسے جی کلمہ؟ ما اخفیہ لہم، یہ جو کلمہ ہے سکون ہو، اس کی یا اس کا کیا ہے؟ سکون، یا کا سکون۔ فشا یہ امام حمزہ کے لیے مشہور ہوا، کس کے لیے؟ امام حمزہ کے لیے۔ تو وہ پڑھیں گے ما اخفی، ما اخفی، تو باقی سب کیا پڑھیں گے؟ یا کا فتح، ما اخفیہ، دو اس میں قرأت ہیں۔ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، خلقہ التحریک حسن، اب کہتے ہیں احسن کل شیء خلقہ، جو کلمہ ہے التحریک حرکت دو، اس کو کیا کرو جی؟ حسن، یہ قلعہ ہے کس کے لیے؟ کوفیین اور نافع کے لیے۔ تطولا، اور یہ طویل ہوا، اس میں کہتے ہیں احسن کل شیء خلقہ میں لام پر حرکت، تحریک جو کہا نا حرکت دو، اور حرکت سے مراد مطلق کیا ہے؟ فتح، فتح کی حرکت دو کوفیین کے لیے اور نافع کے لیے۔ تو باقی پھر سب کیا کریں گے؟ خلقہ، یہ پڑھیں گے خالقہ ہو، ٹھیک ہے، دو اس میں بھی قرأتیں ہیں۔ لما صبروا فاکسروا خفف شذن وقل، اور کہتے ہیں لما صبروا جو کلمہ ہے نا، فاکسروا پس تو کسرہ دے، خفف اور مخفف پڑھ، شذا لما صبر ہو نا تو اس کو کیا کرو جی؟ مخفف بھی پڑھو میم کو، شذا خوشبو والے امام حمزہ اور کسائی کے لیے، تو یہ کیا پڑھیں گے؟ لما صبروا، تو باقی سب کیا پڑھیں گے؟ لما صبروا۔ یہاں پر سورۃ السجدہ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ سورۃ سجدہ میں ادغام کبیر 7 ہے، مثلین 6 ہیں اور متقاربین 1 ہے، اور جو ادغام صغیر ہے وہ اس میں نہیں ہے سورۃ مبارکہ میں۔ آگے سورۃ الاحزاب شروع کرتے ہیں، اور سورۃ الاحزاب جو ہے مدنی ہے، کل رکوع اس میں 9 ہے، اور کل آیات بالاتفاق 73 ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ میں 1280 کلمے ہیں سورۃ الاحزاب میں، اور 5790 اس میں حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 5790 اس میں حروف ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ وقل، اور کہہ تو، بما یعملون جو سورۃ احزاب کے شروع میں ہے نا، بما تعملون، اس کو
آگے بیان کر دیا اثنانی، یعنی اس میں دو ہیں، اس میں کیا ہیں؟ دو ہیں۔ عن ولد العلا، علا کا بیٹا۔ بصری دونوں کو غائب کے ساتھ پڑھتے ہیں، بما یعملون، یعنی یہ پڑھیں گے یعملون، اور باقی سب کیا پڑھتے ہیں؟ تا، قرآ سبا معاہدہ، بصری سارے 6 قرآ پڑھیں گے بما تعملون، اور بصری صاحب دونوں کو پڑھیں گے یعملون۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے تھوڑی سی توجہ رکھیے گا جی۔ وبالحمز کل اللاء والیاء بعدہ ذکا وبیاء ساکن حجہم ملا۔ وبالحمز، اور حمزہ کے ساتھ، کل اللاء تمام جگہ، کون سے جی؟ اللہ، جو کلمہ ہے اللہ، سورہ احزاب میں ہے، مجادلہ میں ہے، اور سورۃ الطلاق میں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو 2 جگہ سورۃ الطلاق میں اور مجادلہ میں اور احزاب میں، تقریباً یہ 4 جگہ پہ ہے جی۔ والیائی، اور یا بعدہ اس کے بعد، شائع ہوا، ذکا شائع ہوا، وبیاء اور یا ساکنہ کے ساتھ، حجہ غالب ہوا، ہم ملا بغیر چرواہے کے پھرنے والے اونٹ۔ اب کہتے ہیں یہ اللہ جو کلمہ ہے نا، اس کو حمزہ اور اس کے بعد یا ساکنہ سے کوفیین اور شامی کے لیے، کوفیین اور شامی یہ حمزہ کے بعد، حمزہ بھی پڑھیں گے، حمزہ کے بعد یا ساکنہ بھی پڑھیں گے، اللہ ای، وقف کی حالت میں بھی اور وصل کی حالت میں بھی۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اور بغیر حمزہ کے، وبیاء ساکنہ، بغیر حمزہ کے یا ساکنہ کے ساتھ وقف اور وصل میں، حجہم ملا، کون ہے جی؟ بصری اور بزی، تو یہ کیا کریں گے؟ بغیر حمزہ کے اللہ، یہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ، یعنی حمزہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھا تھا پھر خصوصی کے لیے اس میں ادغام، کہ 2 یا جمع ہو جائیں گی، پھر اس کا ادغام، یہ سارا ہے، وہاں اس کی بحث ہو چکی ہے جی۔ اگلا شعر پڑھ لیں، پھر اس کی ساری قرات نکالتے ہیں جی۔ وکل یا مکسوراً، اور یا کی طرح مکسوراً کسرہ دی گئی، لورشن ورش کے لیے، وعنہما اور ان دونوں سے، وقف اور وقف کر، مسکنن ساکن کرنے والا، والحمز اور حمزہ، ذاکی ہی اس کا پاکیزہ قنبل، بجلا معزز بنایا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں ورش کے لیے دوسری وجہ بھی ہے اس میں، ورش کے لیے اس میں کیا ہے؟ دوسری وجہ بھی، بصری اور بزی سے بھی مروی ہے کہ یہ مساہلہ مکسورہ پڑھتے ہیں، اس میں کیا کہتے ہیں؟ مساہلہ مکسورہ پڑھتے ہیں، عنہما ان دونوں سے، کہتے ہیں یہ ورش کی دوسری وجہ میں بصری اور بزی سے بھی مروی ہے کہ یہ یا مساہلہ، یا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ تسہیل کرتے ہیں، تسہیل والا کسرہ، یعنی زیر پڑھیں گے اس میں تسہیل، یہ تو وصل میں ہے۔ اور وقف میں ورش اور بصری اور بزی کی اس دوسری وجہ میں فقط یا ساکنہ پر وقف کرو، وہ کیا کریں گے؟ ورش بھی اور اس یا ساکنہ کے اوپر کیا کر دیں گے؟ وہ وقف کر دیں گے، اللہ، ٹھیک ہے؟ بصری اور بزی کی بھی یہی تھی۔ قنبل اور قالون کے لیے معزز سمجھا گیا، اور وہ کیا کریں گے؟ حمزہ کا پڑھنے والوں، پھر وہ قنبل اور قالون بغیر یا کے حمزہ محققہ کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ ای، اللہ ای۔ اب بات کو سمجھیے گا، ان سب کا نا خلاصہ یہ نکلے گا، اس میں کل 5 وجہ بنے گی، کتنی بنے گی؟ 5۔ شامی، عاصم، کسائی، یہ وصل وقف میں پڑھیں گے اللہ ای، اللہ ای۔ شامی، عاصم، کسائی، یہ کیا پڑھیں گے؟ وقف و وصل میں اللہ ای، الف کے بعد تحقیق والے حمزہ اور یا ساکنہ سے۔ بات کو سمجھیے گا، وقف کے بعد ہے کہ امام حمزہ کا الگ ہم کریں گے، کیونکہ وصل کی اور بات ہوگی اور وقف کی اور بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے میں نے اس کو بھی بیان نہیں کیا۔ تو یہاں پہلے ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ عاصم، شامی اور کسائی کی، ٹھیک ہے جی؟ اللہ ای، الف کے بعد حمزہ اور یا ساکنہ۔ دوسروں کا حمزہ کے لیے وصلاً اسی طرح ہوگا جیسے اللہ ای، یعنی حمزہ تحقیق والا اور اس کے بعد یا ساکنہ۔
لیکن وقف جب کریں گے تو حمزہ کی تسہیل مد و قصر کے ساتھ اور حمزہ کے بعد یا ساکنہ بھی. بات سمجھی نا؟ کب؟ وقف کی حالت میں حمزہ میں کیا کریں گے؟ مد و قصر کے ساتھ تسہیل ہو جائیں گی اور ساتھ میں یا بھی پڑھیں گے. بات سمجھیں؟ حمزہ کے بعد یا بھی پڑھیں گے. دو ہوگی. قالون اور قنبل کے لیے وصلاً اللہ تحقیق والے حمزہ سے یا کے بغیر، یا کے اور وقفاً اللہ جو ہے نا تحقیق والا حمزہ ساکنہ سے. جب وقف کر دیں گے پھر کیا کر دیں گے؟ اس تحقیق والے حمزہ کو ساکن پڑھ دیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ حمزہ تحقیق والا پڑھتے ہیں، اس کے بعد یا نہیں پڑھیں گے. کتنی ہوگی؟ 3 بجے ہوں گی جی. 4 ورش کے لیے وصلاً حمزہ مسہلہ، حمزہ میں تسہیل کریں گے وصلاً یا کے بغیر مد و قصر کے ہمراہ، کیونکہ اس میں کیا ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اندر تغیر پایا جائے تو اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ پھر مد و قصر ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. ورش کے لیے وصلاً حمزہ میں تسہیل یا کے بغیر، یا کے مد و قصر کے ساتھ اللہ، وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اور وقف میں کیا کریں گے؟ حمزہ کے بغیر یا ساکنہ. اور وقف کی صورت میں حمزہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو کیا کر دیں گے؟ یا ساکنہ سے. بزی اور بصری کے لیے وصلاً 2 وجوہ ہوں گی. بزی اور بصری کے لیے 2 وجوہ، ورش کی وجوہ کی طرح، ورش کی وجوہ کی طرح. لیکن فرق یہ ہے کہ ورش کے لیے پہلے میں وصلاً اور دوم وقفاً ہے، مگر بزی بصری کے لیے وصلاً یہ دونوں ہیں اور وقفاً صرف دوسری ہے. اور بصری اور بزی کے لیے تسہیل والی وجہ زیادہ سے. بات کو سمجھیے گا. اب ورش کے لیے وصلاً حمزہ مسہل ہے نا. حمزہ یہ کب ہے؟ جب وصل کر کے پڑھیں گے. حمزہ میں کیا کرتے ہیں؟ یہ تسہیل اور یا نہیں پڑھتے بلکہ اس حمزہ میں تسہیل کریں گے اور جو مد آئے گی مد میں مد و قصر کے ساتھ 2 وجہ ان کی ہو جائے گی. ایسے ہی نا. اور بزی اور بصری کے لیے وصلاً 2 وجہ جو ورش کی وجوہ کی طرح. لیکن فرق ہے ورش کے لیے اول وصلاً اور دوم وقفاً ہے نا، مگر بزی بصری کے لیے وصلاً یہ دونوں ہیں. وہ ملا کے جب پڑھیں گے تو ان دونوں کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ورش کے لیے جس طرح تھا نا حمزہ مسہلہ، یہ وصلاً 2 وجہ تھی ایسے نا، اور ساتھ میں جب اس کے اوپر وقف کر دیں گے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بغیر یا ساکنہ کی. ایسے نا، بغیر یا ساکنہ سے. تو یہ بزی اور بصری صاحب کی دونوں وجہ ہو جائے گی. یعنی وصلاً جب پڑھیں گے تو حمزہ میں تسہیل کر کے ساتھ میں مد و قصر بھی کریں گے اور بغیر اور حمزہ کے بغیر یا ساکنہ بھی پڑھیں گے. یہ کب ہوں گے ان کے لیے؟ وصلاً. یہ کب ہو جائے گی؟ بزی اور بصری کے لیے وصلاً 2 وجوہ. اور وقفاً صرف دوسری ہے. وقفاً ان کے لیے کیا ہو جائے گی؟ دوسری. اور بزی اور بصری کے لیے تسہیل والی وجہ. اب کیا مطلب ہے؟ اب کہتے ہیں اگر یہ بزی اور بصری کیا کر دیں؟ وقف کر دیں تو وقف میں کیا کریں گے؟ وہ پھر حمزہ نہیں پڑھیں گے، یا پڑھیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ بزی اور بصری صاحب جب ملا کے پڑھیں گے ان کے لیے سمجھ لو کہ 3 پھر وجہ بن جائیں گی. حمزہ میں تسہیل اور مد و قصر کے ساتھ، اور پھر حمزہ کے بغیر یا ساکنہ 2 وجہ. اور جب اس کے اوپر وقف کر دیں گے بزی اور بصری تو ان کے لیے کیا وجہ ہو جائے گی؟ حمزہ کے بغیر یا ساکنہ. بات سمجھ آئی نا. اور باقی سوسی کے پھر آپ کو پتہ ہے وہ قواعد اس کے پڑھ چکے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی. وَتَظَاهَرُونَ اضممه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وامدد الضاء ضبلا. وتظاهرون اور لفظ تظاہرون میں اضمم اسے ضمہ دے. تو اسے کیا کر دے؟ ضمہ دے. وکسر اور کسرہ دے. عاصم اس کے لیے عاصم. وفی الہاء اور میں ہائی ہا خفف، ہا کو کیا کرتا ہوں؟ مخفف پڑھ. ومدد
اور مد کر، ضاء ضا، زبلا نیزو والا، دو اشار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وخففہ ثبتن، اور اس سے مخفف پر ثبتن، کس نے جی؟ کوفیین وفی، اور میں کس میں؟ قد سمیہ، تو کس میں جی؟ قد سمیہ، کما جیسا کہ، ہونا یہاں، و ہونا کا اور وہاں، وا خفیف پڑا گیا، نوفلا آیا کثیر العطا۔ اور کہتے ہیں لفظ تظاہرون جو ہے نا، اس کو و تظاہرون اب شروع کرتے ہیں جی۔ لفظ تظاہرون میں عاصم کے لیے اضممہ، یہ تا کو ضمہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں؟ تا کا ضمہ۔ اب کہتے ہیں وکسر، اور پھر کسرہ دو، فی الہائی، کس کو؟ ہا کو۔ بات کو سمجھا گی نا؟ تا پہ ضمہ پڑھیں گے اور ہا کو کیا کریں گے؟ کسرہ پڑھیں گے۔ وخفف، اور پھر مخفف پڑھو، کس کو جی؟ وا کو، ٹھیک ہے۔ ومدد، اور پھر مد کرو، کس میں؟ وا کے بعد، بول دے نہیں، کیا کریں گے؟ یہ آگے آ رہا ہے۔ زبلا کس کے لیے؟ کوفیین اور شامی کے لیے۔ عاصم صاحب جو تا کے اوپر پڑھیں گے ضمہ، تا پہ کیا پڑھیں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ امام عاصم کے علاوہ باقی سارے تا پہ ضمہ نہیں پڑھتے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ فتحہ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ پڑھیں گے تا، اور تا پہ کیا پڑھیں گے؟ یہ ضمہ، اور باقی یہاں پر ضمہ نہیں بلکہ فتحہ پڑھیں گے، باقی اختلاف آگے آ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اب یہ وا کے اوپر فتح پڑھنے والے تو اور چلو ہو گئے۔ اب یہ دیکھو کہ اب کہتے ہیں ہا پہ کسرہ اور وا کو مخفف، اور اس کے بعد مشدد نہیں بلکہ مخفف پڑھنے والے کون ہیں؟ کوفیین اور شامی۔ امام عاصم بھی انہی میں سے ہیں، تو ان کی قرات ہو جائے گی تظاہرون، کچھ بول بھی پیا کرو جی، تظاہرون۔ اب آگے پڑھ لیں وخففہ ثابتن، وخففہ ثابتن۔ کوفیین اور شامی ہا کو خفیف پڑھو اور وا کو الف مدہ کے ساتھ پڑھو، اور باقی کے لیے ہا کو پھر کیا کریں گے؟ وہ مشدد پڑھیں گے، اور وا کو مخفف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کے لیے پھر مشدد پڑھا جائے گا نا، صاحب ذرا۔ اور قد سمع اللہ، کہتے ہیں فی قد سمع اللہ میں ایسا ہے جیسا کہ یہاں ہے، البتہ وہاں پر ایک بات ہے کہ عاصم کے لیے وا مخفف ہے، نوفلا، الواء خففا نوفلا۔ قد سمع اللہ میں وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وا کو مخفف پڑھتے ہیں، وا کو کیا پڑھتے ہیں؟ وہ مخفف۔ اب بات کو سمجھ، کل اس میں نا 4 قراتیں ہوں گی۔ تظاہرون، پہلے نا دیکھو تا کے اوپر ضمہ پڑھتے ہیں، اور وا کے بعد الف پڑھتے ہیں، اور ہا کو مخفف اور مکسورہ پڑھتے ہیں عاصم، تظاہرون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں جی؟ مخفف پڑھنے والے، اور ساتھ میں وا کو مخفف پڑھنے والے۔ یہ کون؟ امام عاصم ہے۔ آگے آ گیا جی، آگے کہتے ہیں شامی پڑھیں تظاہرون، تظاہرون۔ اب دیکھو نا، یہ زبلا کا جو تعلق ہے نا ومدد الزا، زا کے اوپر مد کرنے کے ساتھ ہے، بات سمجھی نا؟ اب یہ ضمہ دینا، ساتھ میں ہا کو مخفف پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور ضا کے اوپر جو ہے جو مد ہے، یہ کس کے لیے جی؟ کوفیین اور شامی کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عاصم تا پہ ضمہ اور وا کو کیا کریں گے؟ مخفف پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے کسرہ پڑھیں گے۔ قرات کیا ہو جائے گی؟ تظاہرون۔ اچھا جی، اب شامی کے لیے اب دیکھو نا، وخففہ ثابتن، سا سے کون ہے؟ کوفیین اور کوفیین ہے یہ اگلے اس کے ساتھ قد سمع اللہ میں اس کے ساتھ تعلق ہے، آگے بھی آ رہا ہے۔ شامی پڑھیں گے تظاہرون، کیا پڑھیں گے؟ تظاہرون۔
زال سے کون سی مراد؟ زبیلا سے کون ہے؟ کوفیین اور شامی۔ شامی کی راج ہوگی تظاہرون، اور حمزہ امام وہ پڑھیں گے تظاہرون وخففہ، یہ کیا پڑھنے والے ہیں؟ کیونکہ مخفف کا ذکر تو یہاں پر آ گیا نا، مخفف پڑھنے والے ہیں۔ کوفیین میں امام عاصم بھی ہیں اور امام حمزہ بھی ہیں، ایسے ہی نا، لیکن شامی اس میں نہیں ہے۔ شامی کس میں ہے؟ صرف ومدد الضا، مد کرنے والوں میں۔ کن میں ہے؟ مد، یعنی ضا کے بعد کیا؟ مد کرنے والوں میں ہے۔ تو شامی تظاہرون، ضا کو تو مشرب پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد کیا کریں گے؟ الف پڑھیں گے، یعنی مد کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ پڑھیں گے تظاہرون، کیونکہ تا کے اوپر ضمہ پڑھنے میں صرف عاصم ہے، اور یہ کیا پڑھتے ہیں؟ فتح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسائی کی بھی قراءت یہ ہوگی تظاہرون، کیا ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ مد بھی کرتے ہیں۔ ومدد الضا بلا سے نکلے گا، وخففہ ثابت، ان سے کیا نکلے گا؟ ان کی مخفف، کیا نکلے گی؟ مخفف نکلے گا۔ بات سمجھیں نا؟ اب بات کو سمجھیے گا، جو ان کا ذکر تو ہو گیا، اب جو ان کے علاوہ ہوں گے وہ مد بھی نہیں کریں گے ضا کے بعد، کیا نہیں کریں گے؟ اور ضا کو مخفف بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ ضا اور ہا دونوں کو کیا کریں گے؟ مشدد پڑھیں گے، اور تا کے اوپر کیا پڑھیں گے؟ فتحہ پڑھیں گے۔ نافع، مکی، بصری یہ پڑھیں گے تظاہرون، کیا پڑھیں گے؟ اور مجادلہ میں جو ہے دونوں جگہ آگے آ رہا ہے جی، سورۃ المجادلہ میں یظاہرون دونوں جگہ، عاصم کے لیے یظاہرون، حمزہ کسائی شامی کے لیے یظاہرون، ٹھیک ہے۔ اب آگے آئے گا نا جی سورۃ مجادلہ میں یظاہرون دونوں جگہ، کس کے لیے؟ امام عاصم کے لیے، امام وہ کیا پڑھیں گے؟ یظاہرون، ایسا پڑھتے ہیں نا، یظاہرون۔ اور حمزہ اور کسائی اور شامی کیا پڑھیں گے؟ یظاہرون، اور نافع، مکی اور بصری پڑھیں گے یظاہرون۔ بات سمجھ آئی نا؟ اب اس صورت کی اور صورت مجادلہ دونوں کی، یہاں اس صورت میں پھر 3 قراتیں ہو جائیں گی صورت مجادلہ میں، ٹھیک ہے، یظاہرون، یظاہرون اور یظاہرون، اور اس صورت میں 4 ہو جائیں گی، تظاہرون، تظاہرون اور تظاہرون اور تظاہرون۔ بات سمجھی نا؟ اس صورت میں 4 اور صورت مجادلہ میں 3 ہو جائیں گے۔ وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبیل وهو فی الوقف فی حلا، وحق اور کہتے ہیں ساتھیوں کا حق، حق مکی بصری، صحاب کون ہے جی؟ حمزہ کسائی اور حفص کے لیے قصر، قصر، وصل اور وصل کا، الظنون، الظنون کلمہ جو ہے، الرسول اور السبیل کلمہ یہ اس میں کہتے ہیں، وهو فی الوقف اور وقف کرنے میں، فی حلا امام حمزہ اور بصری۔ اب کہتے ہیں الظنون الرسول السبیل جو کلمہ ہے اس میں حالت وصل، وصلی ہے نا، وصل کی حالت میں مکی بصری حمزہ کسائی حفص کے لیے یہ قصر ہے، وہ کیا وصل کی حالت میں کیا کریں گے؟ قصر کے ساتھ الف کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، جب ملا کے پڑھیں گے، اور باقی وصل میں الف پڑھتے ہیں، اس سے زد کے کیا نکلے گا؟ باقی جب ملا کے پڑھتے ہیں وہ الف پڑھتے ہیں۔ اور وقف میں کہتے ہیں حمزہ بصری وقف کی حالت میں بھی اس کے اوپر قصر کریں گے، کیا کریں گے؟ الظنون، تو اس کو کیا کریں؟ الظنون یعنی یہ الف کے بغیر پڑھیں گے، الرسول تو اس کو پڑھیں الرسول یعنی الف کے بغیر پڑھیں گے۔ کون کون؟ حمزہ، حمزہ اور بصری یہ کیا کریں گے؟ وقف میں قصر کریں گے، اور باقی کے لیے وقف میں اثبات الف ہوگا، جن کا ذکر نہیں ہے، گویا مکی کسائی حفص، مکی کسائی حفص وصل میں الف کو حذف کرتے ہیں، جب ملا کے پڑھتے ہیں تو الف یہ نہیں پڑھتے ہیں، اور وقف کی حالت میں یہ الف پڑھتے ہیں، وقف کی حالت میں مکی کسائی اور حفص یہ الف پڑھتے ہیں۔ حمزہ بصری دونوں حالتوں میں الف کو حذف کر دیں گے،
وقف میں بھی اور وصل میں بھی، اور باقی حالین میں دونوں حالتوں میں وقف میں بھی اور وصل میں بھی الف پڑھتے ہیں۔ وقام لحفص ضم والثانی عم فی الدخان وآتوها علی المد ذو حلا۔ اور لفظ مقام حفص کے لیے پہلی میم میں ضمہ پڑھیں، مقام کیسے جی؟ تو یہ کیا پڑھیں گے حفص مقام، اور باقی کیا پڑھیں گے فتحہ، ٹھیک ہے۔ والثانی عم فی الدخانی وعد، اور کہتے ہیں سورۃ دخان میں دوسری جگہ لفظ مقام نافع شامی کے لیے ہے، اما نافع اور شامی، دوسری مقام پہ جو ہوگا نافع اور شامی میم کے ضمہ کے ساتھ اور باقی میم کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور پہلا لفظ آگے کہتے ہیں وَآتَوْا عَلَى الْمَدِّ ذُو حَلَا، اور کہتے ہیں اور پہلا لفظ بالاتفاق جو ہوگا اس میں وہ میم کے فتح کے ساتھ ہوگا، تو معلوم ہوا کہ اس میں کتنے ہو جائیں گے، یہ 3 ہوں گے مقام، ٹھیک ہے۔ 2 میں تو اختلاف ہے اور 1 میں کیا ہے، سب کے لیے فتح ہے۔ لَآتَوْہا، اور کہ وَآتَوْہا جو بیان کیا، کہتے ہیں لَآتَوْہا کوفیین اور شامی بصری کے لیے الف مدہ کے ساتھ پڑھو، تو یہ کیا پڑھیں گے ذو حلا کوفیین شامی اور بصری پڑھیں گے لَآتَوْہا، اور باقی پڑھیں گے لَآتَوْہا، وہ باقی کیا پڑھیں لَآتَوْہا، قصر کے ساتھ 2 قرات ہو جائیں گے۔ اور فی الکل ضم الکسر فی اسوۃ الندى وقصر کفا حق یضاعف مثقلا، اور فی الکل، اور کہتے ہیں وفی میں کلی تمام جگہ پر ضم الکسری کسرہ کا ضمہ، فی اسوۃ جو کلمہ ہے اسوۃ، اس کے حمزہ کی بات کر رہے ہیں، امام عاصم کے لیے، وقصر اور قصر حق کفا حق کے مثل یضاعف کلمہ مثقلہ تشدید والا، کہتے ہیں اس صورت میں اور سورہ ممتحنہ میں 2 جگہ لفظ آتا ہے اس باتیں، کیا آتا ہے حمزہ مکسورہ پر، امام عاصم پڑھیں گے اسوہ، کیا پڑھیں گے اسوہ، تو باقی 6 امام کیا پڑھیں گے اسوہ، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں لفظ یضاعف، اس کو مثقلہ، اس کو مشدد پڑھ، کس کے لیے جی؟ حق کے مثل، قاری مکی بصری اور شامی، کفا حقن، مکی بصری اور شامی کے لیے اس کو کیا کر یضاعف، اس کو مشدد پڑھ۔ اور کہتے ہیں اس میں پھر کیا کریں گے، قصر بھی کریں گے، وقصر اور قصر بھی کریں گے، مشدد بھی پڑھیں گے آئین کو، اور ساتھ میں مد بھی نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے قصر کریں گے، قصر۔ اور باقی کے لیے عین مخفف اور ضاد کے بعد پھر کیا ہو جائے گا الف ہو جائے گا، اور عین کے فتح کے ساتھ آگے بیان کر رہے ہیں، اور بالیاء اور یا کے ساتھ، و فتح العین اور عین کا فتح، رفع العذاب اور عذاب کا رفع، حسن یہ کیا ہے جی حسن کا قلعہ، ٹھیک ہے۔ ویعمل اور تعمل، نؤتی جو کلمہ ہے بالیاء یا کے ساتھ شمل الاسرات کی ہے، اور کہتے ہیں کہ عین کے فتح کے ساتھ اور لفظ العذاب میں یضاعف جو کلمہ ہے نا اس میں عین کے فتح کے ساتھ، عین کے فتح کے ساتھ، یہ بات پیچھے ہوگی، اور ضاد کے بعد الف اور یا کے ساتھ اور عین کے فتح کے ساتھ، اور لفظ العذاب میں رفع کے ساتھ ایک خوبصورت قلعہ والا، کوفیین نافع اور بصری کی قرات ہے، تو یہ کیا پڑھیں گے عذاب، باقی کے لیے پھر کیا ہو جائے گا عذاب، ہاں جی۔ اب مکی شامی کے لیے یہ توجہ رکھیے گا، وہ پڑھیں گے نضاعف لہا العذاب، نضاعف لہا العذاب، یہ سارے دونوں شعروں کو ملا کے نا، کیونکہ وہ بالیاء، یا کون پڑھنے والے حسن، کوفیین اور جی کوفیین نافع اور بصری، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی پھر یا نہیں پڑھتے، ایسے نا مکی شامی یہ پڑھیں گے نضاعف لہا العذاب،
بصری پڑھیں گے یضاعف لها العذاب، لها العذاب، اور باقی پھر پڑھیں گے یضاعف لها العذاب۔ بات سمجھیں، اس میں کتنی قرات ہو جائے گی؟ 3 قرات ہو جائے گی۔ وَيَعْمَلْ صَالِحًا جو کلمہ ہے نُؤْتِ بِالْيَاءِ شَمْلَلَا، حمزہ کسائی کے لیے یا تذکیر کے ساتھ، یہ کیا پڑھیں گے؟ یا مل، ٹھیک ہے، اور باقی تانیث کے ساتھ۔ نُؤْتی جو کلمہ ہے حمزہ کسائی، اس میں یا کے ساتھ پڑھیں گے یؤتی، اور باقی کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ نون کے ساتھ۔ سمجھ میں آگی بات جی؟ وقرنا افتحی اذ نسو یکون لہ سوا یحل سوا البصری وخاتم وکلا بفتح نما ساداتنا اجمع بکسرت کفا وکثیرا نقطۃ تحت نفلا۔ وقرنا افتح، اور کہتے ہیں کرنا جو کلمہ ہے اس کو نا افتح تو فتح دے، اذ نسو کون ہے جی؟ نافع اور عاصم کے لیے، یکون لہو سوا، اور انہوں نے یکون جو کلمہ ہے انہوں نے لہو انہوں نے سوا کیا کہ جی؟ صراحت کی ثابت ہوا، ان کے لیے صراحت کی ثابت ہوا۔ یحلو کہتے ہیں سوا، سوا البصری کلمہ ہے نا، یحلو کیا ہے جی؟ لا یا یحل لکم جو ہے نا، سوا البصری بصری کے علاوہ، وخاتمہ اور کہتے ہیں خاتم جو کلمہ وکلا سپرد کیا گیا۔ وقرنا نافع اور عاصم پڑھتے نا قرنا فی بیوتکن نا، تو باقی پڑھیں گے قرنا، باقی کیا پڑھیں گے؟ قرنا، قاف کے کسرہ کے۔ ان یکون لہم جو کلمہ ہے اس کو حشام اور کوفیین تو ان یکون پڑھتے ہیں، باقی ان تکون پڑھتے ہیں، باقی کیا پڑھتے ہیں؟ لا یحل لک النساء جو کلمہ ہے بصری کے علاوہ باقی سب اس کو کیا کرتے ہیں؟ یہ مذکر لا یحل ہے نا، باقی سب لا یحل پڑھتے ہیں، یہ لا تحل یہ تا کے ساتھ پڑھتے ہیں، بات سمجھے نا۔ اور لفظ خاتم، خاتمہ عاصم کے لیے اسے فتحہ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، باقی خاتمن، خاتمن نبی نا، اس کو عاصم پڑھتے ہیں خاتمن نبی، تو باقی سارے کیا پڑھتے ہیں؟ خاتمن نبی۔ ساداتنا اجماع، اور کہتے ہیں لفظ کون سے جی؟ ساداتنا اجماع، اس کو تو جمع پڑھ، بکسرتن اس لیے کسرہ کے ساتھ، کفا کافی ہوا، و کثیرن اور کثیرن جو کلمہ نقطۃ نقطہ، تحت نیچے، نفلا غنیمت دیا گیا۔ باقی بیان کرتے ہیں کہ ساداتنا جو کلمہ ہے اس کو شامی جمع کے ساتھ پڑھیں ساداتنا، اور باقی کے لیے واحد ہو جائے گا، اور جو تا ہے اس کے اوپر کیا آ جائے گا؟ فتح آ جائے گا، تو وہ کیا پڑھیں گے؟ ساداتنا، سا۔ اور کہتے ہیں لانا کبیرہ جو ہے کاف کے بعد با کو عاصم کے لیے نقطہ نیچے دیا گیا ہے، لانا کبیرہ، تو باقی پھر کیا کریں گے؟ اوپر نقطے آ جائیں گے، وہ کیا پڑھیں گے؟ لانا کثیرہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ سورۃ احزاب اس میں مکمل ہو چکی۔ سورۃ احزاب میں ادغام کبیر 13 ہے، مثلین 6 ہیں، متقاربین اس میں 7 ہے، اور ادغام صغیر مختلف جو ہے وہ اس میں 2 ہیں۔